الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے اس مہینے کی نسبت سے جو مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے یہ مہینہ انتہائی عظمت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی نے جس دن سے زمین اور آسمان کو بنایا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کے نام متعین کر دیے۔ قرآن کریم میں 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کے نام متعین فرما دیے۔ مذہبی نقطہ نظر سے ہر مسلمان کو سال کے 12 مہینوں کے نام یاد رہنا چاہیے، کیونکہ ہر مہینے کے احکام الگ ہیں، فضائل الگ ہیں۔ اس بنیاد پر ہر مسلمان کی مذہبی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد رکھے، ان مہینوں کی فضیلتوں سے بھی واقف ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر کیا احکامات نازل فرمائے اس کے متعلق بھی جانکاری ضروری ہے۔ یہ جو مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے، جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت کا حامل ہے۔ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلاؤ کے۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں بہت زیادہ پھیل کر برستی ہے، اس لیے بھی اس مہینے کو شعبان کہا گیا۔ پوری وضاحت اور کھول کھول کر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اسی مناسبت سے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت بہت ہے، اس لیے اس مہینے کا پورا نام شعبان المعظم رکھا گیا۔
یعنی عظمت والا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس کی تعظیم کی جائے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بے حساب برستی ہیں۔ ان رحمتوں کو، ان نعمتوں کو انسان اس سے فائدہ اٹھا کر خوب اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، خوب اللہ کی عبادت کرے، یہ اللہ تعالی کا مقصد ہے۔ شعبان اس کی عظمت کے بارے میں اس کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ کے معمولات میں بڑی تبدیلی آ جاتی تھی۔ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کے روزمرہ کے معمولات میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور اس مہینے کی عظمت کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ روزہ ہی رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے معمولات میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ جب صحابہ نے دیکھا تو ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ، یہ اسامہ بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور حضرت زید یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور صحابہ آپ کو زید بن محمد کہتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید۔ یہ وہ صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ان کی نسبت تھی، بڑا قرب تھا۔ ان کی قبر جارڈن میں ہے، بہت قریب رہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 30 سال تک لوگ انہیں زید بن محمد ہی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لیکن یہ بیٹے نہیں تھے، سگے منہ بنائے منہ بولے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹا بنا لیا تھا۔ لیکن 30 سال کا زمانہ جب گزر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت ان سے لے لی، اور اللہ نے حکم دیا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت ان سے لے لی، یعنی زید بن محمد جو کہا جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب انہیں زید بن محمد نہ کہا جائے، بلکہ زید جن کے بیٹے ہیں حارثہ ان کا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت جب ان سے لے لی، ایک اونچا مقام تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نسبت انہیں عطا فرمائی، اور وہ نسبت یہ تھی کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا، کسی صحابیات کا نام نہیں ہے۔ پورے کلام پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا، شہزادوں کا نام نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں کا نام نہیں ہے، آپ کے نواسوں کا نام نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ان کے ناموں کا کہیں تذکرہ نہیں کیا، لیکن پورے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے حضرت زید کا، یعنی کلام پاک میں اللہ نے ان کا نام لکھ دیا، اور پھر قرآن کریم جب تک رہے گا، جب تک قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی رہیں گی، اس وقت تک حضرت زید کا نام چلتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
ان کی ایک نسبت لینے کے بعد دوسری نسبت کلام پاک سے اس طرح جوڑ دی، فلما قضا زید منہا. تو یہ حضرت زید ہیں، یہ وہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ، وہ پوچھ بیٹھتے ہیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اسامہ کون سی شخصیت ہے. اگر ان کے والد حضرت زید آپ کے بیٹے ہیں تو اسامہ آپ کے پوتے لگے. یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ شفقت کا معاملہ حضرت اسامہ سے کیا کرتے تھے، اور صحابہ رشک کرتے تھے کہ اسامہ کیا شخصیت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح والیانہ، مشفقانہ اور محبتانہ برتاؤ ہے ان کا. صحابہ رشک کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت اسامہ ہیں. انہوں نے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور کثرت سے اس مہینے میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بلکہ تقریباً پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھ لیا، تو یہ پوچھ بیٹھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے، آپ اس مہینے میں اتنا روزہ کیوں رکھتے؟ یہ سوال کیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک دوسری حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہی سوال کیا تھا ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے اتنا روزہ رکھا ہو جتنا آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ سوال کر لیا کہ آپ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اتنا کثرت سے روزہ کیوں رکھتے؟ سوال دونوں کا ایک تھا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی، اور آپ کے جو پوتے لگتے تھے حضرت زید کے لڑکے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی یہی سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس مہینے میں اتنا کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں. حالانکہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا وہ ہر ہفتے کے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہفتے میں 2 روزے آپ رکھا کرتے تھے، پیر کے روز اور جمعرات کے روز. اور ہر مہینے میں آپ 3 روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 جسے کہتے ہیں، 13، 14، 15. یہ ان 3 تاریخوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہمیشہ آپ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کا معمول ہے، لیکن آپ شعبان ہی کے مہینے میں اتنا کثرت سے روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ بزرگوں، آپ غور سے سنیے اس بات کو، اور اس کے جواب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. سوال دونوں کا ایک تھا اور جواب دونوں کو ایک ہی دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ جواب توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ اس مہینے کی عظمت کتنی ہے، یہ مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے، یہ مہینہ کتنی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، کہ جو جواب دیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب سوال کیا تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسامہ، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. کیا کہا؟ عام طور پر لوگ، اکثر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہم اور آپ غافل ہیں. اور یہ بات ہو رہی ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں.
اور آج اس بات کو 1400 سال سے زیادہ گزر چکا. اب ہم اور آپ کتنا غافل ہیں اندازہ لگائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں اسامہ، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے رہوں. یہ جواب دیا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کی جب پیشی ہو، میرے اعمال نامے جب بارگاہ رب العالمین میں پیش ہو تو اس وقت میری حالت، میری کیفیت روزے کی ہو. اس لیے اس مہینے میں لوگ تو غافل ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے سے رہوں. اب اندازہ کریں کہ کیا نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے. حالانکہ آپ کے اعمال نامے میں کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال نامے میں کیا ہمارے جیسے نامہ اعمال کی غلطیاں اور گناہ ہوں گے؟ آپ تو سید الانبیاء ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، سید الانبیاء سید المرسلین ہیں، آپ اول اور آخرین ہیں، اور آپ بخشے بخشائے ہیں جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جس کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، جس کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. اور وہ ذات، وہ رسول کہ جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی، وہ نبی کہ جس کے صدقے میں انبیاء کو نبوت ملی، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جب میرے اعمال نامے بارگاہ رب العالمین میں پیش ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر ہم اس مہینے میں غافل ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت کس طرح بیان کر رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں آپ کے نام اعمال میں ہوگا کیا؟ خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، آپ تو بخشے بخشائے، گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے فرمایا کہ میری امت اس مہینے میں متوجہ ہو جائے. جس طریقے سے اللہ کی رحمت خوب کھل کر برستی ہے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت بھی اس مہینے میں محتاط زندگی گزارے، احتیاط والی زندگی گزارے، اور یہ سوچے، یہ تصور کرے کہ چونکہ بارگاہ رب العالمین میں اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو کہیں میرے نامہ اعمال میں گناہ جمع نہ ہو، غلطیاں نہ ہو، ہم نے کسی کو ستایا نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دی ہو، کسی پر الزام نہ لگایا ہو، کسی کو پریشان نہ کیا ہو، رات میں کسی کی چغلی نہ کی ہو، کسی کے اوپر بہتان تراشی نہ کی ہو، دکھ کسی کو نہ پہنچایا ہو. یہ میری امت اس جانب اپنی توجہ کرے. ہمارا دل دماغ، ہماری زبان، ہمارے کان، یہ ساری چیزیں تمام غلطیوں سے، برائیوں سے محفوظ ہو. یہ چاہتے تھے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میری امت متوجہ ہو، اس جانب میری امت کی توجہ ہو، اور اللہ کی رحمت کا میری امت پورا فائدہ اٹھائے. اس بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اس طرح وضاحت فرمائی. اب ایک بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں اور ایک بات، اور اس میں یہ بات ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں.
تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ روزے سے رہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ عالم الغیب ہے، اسے کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے، لیکن اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور وہ سسٹم فرشتوں کے حوالے کیا ہے۔ اللہ نے رجسٹر بنایا ہے، فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اور ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس طرح حکم دیا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے ایک ذرہ برابر بھی لمحے کی غلطی نہیں کرتے، جو ان کو آرڈر، جو حکم اللہ کا بالکل ویسا ہی وہ کرتے۔ فرشتے مستقل ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے ہم نے کس کو ستایا، ہم نے کس کے خلاف سازش کی، ہم نے کب کسے کیا کہا، ہم نے کس کے خلاف پلاننگ تیار کی، ہم نے کس کو ستایا، ہم نے کس کی غیبت کی، کس کی برائی کی، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کیا نامہ اعمال ہم نے کیے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا صحیح دیکھا، کیا غلط دیکھا، اپنے کانوں سے کیا صحیح سنا، کیا غلط سنا، اپنے دل و دماغ میں کتنے غلط خیالات لائے، کتنے اچھے خیالات بسائے، ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کیا اچھے اعمال کیے، کیا برے کیے، یہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اسے اللہ کی بارگاہ میں ہر پیر و جمعرات کو پہنچا رہے ہیں۔ ذرہ برابر بھی کوئی غلط نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم۔ تو جب ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ہر پیر و جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ صرف شعبان کے مہینے میں، تو محدثین نے، علماء محققین نے بہت لمبی تفصیلی بحث کی، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کئی صفحات اس پر لکھے گئے، لیکن ان دونوں حدیثوں کو ملا کر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فہرست فرشتے اجمالی بناتے ہیں، اور ایک فہرست تفصیلی بناتے ہیں۔ لسٹ جو فرشتے بناتے ہیں، ایک تفصیل، پورا ڈیٹیل، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی دنیا نے نہیں دیکھا، بازو میں بیٹھنے والے نے نہیں دیکھا، لیکن تمہاری آنکھ نے کہاں خطا کی ہے فرشتوں کو معلوم ہے، وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں تمہاری برائیاں۔ تو یہ ایک تفصیلی ہے اور ایک اجمالی ہے۔ محدثین نے خلاصہ یہ پیش کیا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پوری تفصیل فرشتے پیش کرتے، پورا ڈیٹیل، ایک ایک چیز کھول کھول کر وضاحت اور صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے ہر پیر و جمعرات کو ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے، اور ایک فہرست بنتی ہے اجمالی، تفصیل نہیں ہے، شارٹ ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں شعبان کے مہینے میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں انجوائے کے لیے نہیں آئے، سیر و تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے ساتھ دنیا گزارنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا، اللہ نے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے جو بندہ اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، جو انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، وہ انسان کیا، وہ قرآن نے بیان کیا کہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے زندگی گزارو، اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارو۔
اطاعت کے ساتھ گزارو، اطاعت رسول کے ساتھ گزارو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو۔ تو شعبان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ خوب اس مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی مہینے میں اپنے آپ پر توجہ کر لیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، خود اپنی نوٹس کر لیں، خود اپنے آپ کو تھوڑا سا متوجہ کر کے کہ ہم کیا ہیں۔ اور یہ مہینہ جو آتا ہے یہ استقبال رمضان کے لیے آتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رجب اور رمضان کے درمیان میں رکھا ہے۔ وہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیں کہ گویا کی بالکل اٹینشن پلیز، بالکل باہوشیار، خبردار، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جس کا ایک سیکنڈ بھی ہمارا غفلت سے نہ گزرے، اس سے پہلے ہم اسی مہینے میں اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ویسے تو آپ کو بتاؤں، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند طلوع ہوتا، رجب جو اس سے پہلے کا مہینہ جب طلوع ہوتا تو اسی موقع پر آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ برکت کی دعائیں مانگی ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ چیز مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی برکت عطا فرما۔ ہم زیادہ برکت کے محتاج ہیں، ہم زیادہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ ہمارے لیے بھی اس مہینے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں، جان و مال میں، آل اولاد میں، بیوی بچوں میں، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرما۔ یہ ہمیں دعا مانگنا چاہیے کیونکہ پیارے آقا نے دعا مانگی ہے اس مہینے میں۔ اور اگلی دعا کا ایک حصہ ٹکڑا ہے کہ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آپ نے اندازہ کیا؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایسے کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے، ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اس سال وہ رمضان میں نہیں ہے، اور ابھی رمضان آنے تک پتہ نہیں کتنے لوگ نہیں رہیں گے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی سعادتیں، اس کے انوار و الطاف، اس کی برکتیں، اس کی حلاوتیں، وہ ساری چیزیں ہمیں میسر ہو جائیں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ مہینہ محتاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے اعمال بارگاہ رب العالمین میں پیش ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، اعمال کا اعتبار خاتمے کا ہے، العبرۃ بالخواتیم۔ اینڈنگ کیسا ہے ہمارا؟ بیسٹ، فرسٹ بہت اچھا ہے، لیکن اینڈ کیسا ہوا ہمارا؟ زندگی بہت انجوائے کے ساتھ ہم نے گزارا، بڑے مزے میں گزاری، لیکن موت کیسے آئی، مرے کیسے ہم؟ اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس لیے کہ ایک شخص زندگی میں بہت گنہگار ہوتا ہے، پوری زندگی، پوری لائف اس کی گناہوں میں گزرتی ہے، نافرمانیوں میں گزرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کا نام جنت میں لکھتے ہیں۔ وہ جنتی کیسے ہوگا؟ تو کہ پوری زندگی تو اس نے بہت برائیوں میں گزاری، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا، آخری دور آیا، تو اس نے خوب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ کیا، استغفار بھری زندگی گزاری، اور اسی پر اس کی موت آ گئی۔
خاتمہ اس کا بڑا اچھا ہوا, بڑی اچھی موت مرا, پوری زندگی تو گناہوں میں گزاری لیکن اینڈنگ اس کا بہت اچھا ہو گیا, اینڈنگ اچھا ہو گیا, کلمے پر موت آ گئی, توبہ کے ساتھ موت آ گئی, استغفار کے ساتھ موت, زندگی ختم ہوئی تو اللہ کہیں گے کہ اس کو جنت میں ڈال دو. اور ایک شخص بہت نیکیوں بھری زندگی گزارا لیکن اللہ کہیں گے کہ اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دو. اب وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں پہلی صف کا نمازی ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, عبادات بھی کرتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کا نام جہنم میں کیسے؟ تو جہنم میں اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ آخر اس کا اینڈنگ اچھا نہیں ہے. اس نے جو کچھ کیا وہ دکھلاوے کے لیے کیا, ریاکاری کے لیے کیا, شہرت پانے کے لیے کیا. اس کے جو بھی اعمال ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے اس نے نہیں کیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. ریاکاری مقصود تھی, اس کے عبادتوں میں تکبر تھا, غرور تھا, اسے اپنے سجدوں پہ ناز تھا. اس بنیاد پر وہ سجدے کیا کرتا تھا, صف اولا کا نمازی تھا, لکھو اس کا نام جہنم ہے. العبرۃ بالخواتیم, اینڈنگ کیسی ہماری ہوگی مسئلہ وہاں پہ جا کے اٹکے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستو, یہ مہینہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نام اعمال پیش ہونے والے, تو ہمارے اعمال کیسے پیش ہوں یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا. کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے, ہمارے برائی بھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں, ہماری اچھائیاں بھی کاؤنٹ ہو رہی ہیں, ہمارا سب کچھ دیکھا جا رہا ہے, سب کچھ اللہ کو حال اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس بنیاد پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ابھی تو رمضان 15 دن ہے, اسی مہینے میں اللہ کی رحمتیں کھل کر برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اس مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو بچا کر احتیاط والی زندگی, گناہوں کو چھوڑنے کی ابھی سے نیت, ابھی سے ارادہ, ابھی سے پختہ عہد کہ اے اللہ اب تک جو گناہوں بھری زندگی گزری وہ گزر گئی, اے اللہ اسے تو معاف کر, لیکن آئندہ عہد کرتے ہیں کہ اب گناہوں بھری زندگی نہیں گزاریں گے. اس لیے یہ مہینہ آتا ہے. اصل یہ ہے, اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ میں روزے سے اس لیے رہتا ہوں کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال بارگاہ رب العالمین میں پیش ہوتے ہیں, تو جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں؟ ہمیں بھی تو اپنے اعمال ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے, ہمیں بھی تو اپنے آپ میں نوٹس لینا چاہیے کہ ہم نے کسے ستایا, کسے تکلیف دی, ہم نے کس کا ناجائز طریقے سے مال کھایا, غلط طریقے سے کیا کمایا, حرام کمایا, حلال کمایا, ہم نے کسی کو ٹھیس تو نہیں پہنچائی, کسی کے دل کو دکھایا تو نہیں. اس لیے ہماری آنکھ, ہماری زبان, ہمارے کان, ہمارا دل, ہمارے اعضاء, ہاتھ پیر, سب کچھ مسلم ہو جائے, سب مسلمان بن جائے. ایسی زندگی کیوں؟ پیارے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ پیر سے, جس کے بدن سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری زبان سے تکلیف, ہاتھوں سے تکلیف, ہماری آنکھوں سے تکلیف, ہمارے غلط گندے خیالات سے لوگوں کو تکلیف. ہم کتنی تکلیفیں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. کیا ہم مسلمان ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچے, ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. مسلمان وہ ہے. مسلمان دنیا میں تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا, نفع پہنچانے کے لیے آیا. اس بنیاد پر میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستو, چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں یاد رکھیں کہ ایک رات بھی آنے والی ہے جس رات میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, جو جمعہ کے دن آئے گی, اگلے جمعہ میں, جسے شب برات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رات تو بڑے عجیب عجیب فیصلے کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو, گناہ گاروں کو جہنم سے اللہ بری کرنے والے. خیر اس رات کے تعلق سے تو اسی رات میں بات ہوگی اور دعا ہوگی, لیکن یاد رکھیں کہ یہ پورا مہینہ ہی عظمت کا حامل ہے. ایک ایک دن, اس کے ایک ایک لمحے
محتاط بن کر گزاریں، گناہوں کے ساتھ نہ گزاریں، کیونکہ اگر یہ گناہوں کے ساتھ گزر گیا تو رمضان کیا بعید ہے کہ وہ بھی گناہوں کے ساتھ گزرے۔ رمضان کا ہمیں استقبال کرنا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مستعد ہونا۔ سابقوا الی الخیرات، خیر بھلائیوں کے کاموں میں سبقت کرنا ہے۔ اس بنیاد پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں شعبان کا مہینہ گزارنا ہے۔ اب یہ سوچ کر گزارنا ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال بارگاہ رب العالمین میں پیش ہوتے ہیں تو ہم اس حالت میں رہیں کہ اللہ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے۔ کسی کے حاکم کے سامنے ہمارا مقدمہ چل رہا ہو اور وہ دیکھے کہ یہ بندہ تو بھوکا پیاسا ہے، تکلیف میں ہے، تو اس حاکم کو رحم آ جائے گا۔ اور یہ تو احکم الحاکمین کا مقدمہ ہے، یہ اللہ کی کورٹ ہے، اللہ کی عدالت ہے کہ جب عدالت قائم ہوگی اور ہمارے نامہ اعمال پیش کریں گے فرشتے، اور اس وقت یہ بھی ہوگا کہ یہ بندہ اس روز روزے سے تھا، تو کیا احکم الحاکمین جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا، بندوں پر رحم کرنے والا، جب اس کے سامنے یہ ہوگا کہ یہ اس دن روزے سے تھا، تو کیا اللہ اس دن ہم پر رحم نہیں فرمائے گا؟ کیا ہماری بخشش نہیں فرمائے گا؟ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں، خوب نیکیاں کریں، صدقہ خیرات کریں، خوب غریبوں کی مدد کریں اور اچھے اچھے کام کریں، اللہ کے فرائض بالکل نہ چھوڑیں، عبادات میں کوتاہی بالکل نہ کریں۔ یہ ہمیں ابھی سے کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے کی جو عظمت ہے، شعبان المعظم کہا گیا، یہ ایسا مہینہ کہ جس کی رحمتیں خوب کھل کر برستی ہیں اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ شعبان المعظم۔ کیا کہو گے؟ شعبان المعظم، عظمت والا شعبان۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں اور اس طرح یہ مہینہ گزاریں کہ اپنے آپ کو اگلے مہینے کے لیے تیار کر لیں۔ تو اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔